نصیب یوں میرا جاگا، درود پڑھ پڑھ کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رحمت میں درود پاک کی نظر پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاک دان عالم پہ 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور ان سارے نبیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ہم امتی ہیں، سب سے زیادہ اللہ نے انہی سے محبت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا، اور جس طریقے سے سارے نبیوں رسولوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ہم امتی ہیں، ان کو پسند فرمایا، محبوب فرمایا، سب سے زیادہ چاہا، اسی طریقے سے اللہ نے سارے رسولوں کے امتیوں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی سے سب سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ ناز میں امت محمدیہ سب سے محبوب ہے، سب سے معظم ہے، سب سے مکرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے انتہائی محبت فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا اور نوازتا ہے۔ انہی نعمتوں میں رمضان جیسا مقدس بابرکت بارحمت مہینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا، تاکہ امت محمدیہ اس رمضان المقدس کی بابرکتیں رحمتیں حاصل کرتے ہوئے وہ میری قربیت کو حاصل کر لے۔ یہ رمضان کا مہینہ ایسا مبارک مہینہ، برکت والا، عظمت والا، رحمت والا مہینہ ہے، جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رحمت والا، عظمت والا، برکت والا مہینہ آیا ہے، اور وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے، اور اس کی رات میں قیام کرو، یعنی نماز پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو اس میں نیکی کا کوئی کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں اس نے فرض ادا کیا، اور اس مہینے میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے کہ اور دنوں میں اس نے 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی فضیلت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اس مہینے میں مومن کا روزہ ایسا مقدس ہوتا ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار برکتیں عطا فرماتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ جو اس مہینے میں روزے دار کو افطار کرائے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن کے لیے آگ سے آزادی ہے۔ یعنی نبی فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، اور اس بندہ مومن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار کو جو بندہ افطار کرائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کے لیے وہ افطار اس کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن کو اللہ تبارک و تعالیٰ آگ سے یعنی جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس روزہ دار کو افطار کرانے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی ثواب دے گا جیسا کہ روزہ رکھنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ،
ہر کوئی کے پاس تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اس طریقے سے افطار کرائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کو جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک خرما یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرائے، اور جس نے روزے دار کو بھر پیٹ کھانا کھلایا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا اور کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت قیامت کے دن کریں گے۔ تو حضرات، بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان میں ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، یعنی 10 لاکھ مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی برکتوں، رمضان کی عظمتوں کے ذریعے سے جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزاد فرمایا ہے، یعنی پہلی رمضان سے لے کر کے 28 رمضان تک جتنے لوگوں کی مغفرت رب نے فرمایا ہے، جتنی تعداد کے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمایا ہے، ان سب کے ٹوٹل کے برابر 29ویں رمضان المقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ مومن کو بخش دیتا ہے، جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب چاند رات ہوتی ہے، یعنی عید کی رات ہوتی ہے، 30 رمضان المقدس کی جب رات ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب کائنات فرشتوں کو جمع فرماتا ہے اور فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے فرشتوں میرے بندوں نے روزہ رکھا، میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے رکھا، انہوں نے اپنا کام پورا کر لیا ہے، اے فرشتوں بتاؤ انہیں کیا اجر دیا جائے، اس کا بدلہ کیا دیا جائے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں پالنے والے تو اس کا اجر عطا فرما، تو اس کا اجر انہیں عطا فرما۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان سب کو بخش دیا جنہوں نے اس کام کو مکمل کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے بے شمار سرکار کی احادیث پاک رمضان المقدس اور روزہ رکھنے والوں کے لیے ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار کی بو مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزیں ایسی دی ہیں جو کسی نبی کو، کسی رسول کو نہیں عطا فرمائی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف یعنی میرے امتیوں کی طرف نظر رحمت فرماتا، خاص نظر فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے مومن کی طرف اپنی نظر فرمائے گا قیامت کے دن وہ بندہ بخشا جائے گا، وہ جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں دوسری یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو اللہ کی بارگاہ ناز میں مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے، زیادہ اچھی ہے، زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تیسری یہ کہ دن اور فرشتے ان کے لیے جو روزے دار ہیں یعنی جو روزے سے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ان کے لیے فرشتے رات و دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ناز میں ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ استغفار پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، یعنی ان کی مغفرت کی دعا فرماتے ہیں۔ چوتھے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے کہ اے جنت مستعب ہو جا، یعنی مستعب ہو جا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتا ہے جنت کو کہ اے جنت تو سج جا، آراستہ ہو جا، پیراستہ ہو جا، اس لیے کہ میرے محبوب کے امتی اب وہ دنیا سے کوچ کر کے ہو سکتا ہے آئیں اور تجھ میں آرام فرمائیں۔ نبی فرماتے ہیں پانچویں کہ جب آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، یعنی ان سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی فرماتے یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو عطا فرمایا، مجھے عطا فرمایا، جو کسی نبی کو عطا نہیں فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کو یہ معلوم ہو جاتا کہ رمضان کتنی برکت والا ہے، رحمت والا ہے، عظمت والا ہے، تو ہر امتی میرا یہی تمنا کرتا کہ کاش پورا سال ہی رمضان رہتا، کاش پورا سال ہی رمضان رہتا۔ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہو کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر میں گواہی دوں کہ اللہ ایک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کروں اور 5 وقت کی نماز میں پڑھوں
اور ज़कात दूँ और रमज़ान के रोज़े रखूँ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उसने अर्ज़ किया कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे किस में शुमार करेगा, यानी मेरा हश्र व नस्र किसके साथ होगा, मैं किस में शुमार किया जाऊँगा। तो नबी इरशाद फरमाते हैं कि वो इंसान या वो मोमिन यकीनन जो इस तरीक़े का अमल फरमाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे सिद्दीक़ीन और शुहदा में शुमार फरमाएगा। तो हज़रात, रमज़ान मुक़द्दस की बेशुमार फ़जीलतें हैं, अज़मतें हैं, इसकी बेशुमार बरकतें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे तशरीफ़ फरमा होने के लिए तशरीफ़ ले गए। सरकार ने अपना पहला कदम मिंबर पे रखा तो इरशाद फरमाया आमीन। दूसरा कदम आपने मिंबर पे रखा, फिर फरमाया आमीन। तीसरा कदम आपने मिंबर पे रखा, फिर फरमाया आमीन। सहाबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमने ऐसी बात सुनी और देखी है कि इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क्या देखा? कहा सरकार आपने अपना पाया मुक़द्दसा पहले मिंबर पे रखा तो फरमाया आमीन, दूसरे पे रखा फरमाया आमीन, तीसरे पे रखा तो फरमाया आमीन। या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्यों आपने फरमाया? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब मैंने मिंबर पे पहला कदम रखा तो जिब्रील अमीन ने कहा, दूर हो वो जो रमज़ानुल मुक़द्दस जैसी मुक़द्दस इबादत, रमज़ान जैसे रोज़े को पाए और वो जन्नत से और वो जहन्नम से आज़ादी ना हासिल कर सके और जन्नत का हकदार ना बन सके। फिर मैंने जब दूसरे मिंबर पे कदम रखा तो जिब्रील ने कहा कि दूर हो वो लोग जिसके सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया जाए और वह नबी पे दुरूद ना पढ़े। तीसरे मिंबर पे मैंने कदम रखा तो फिर जिब्रील ने कहा कि दूर हो वो, तो मैंने कहा कि आमीन। क्यों? जिब्रील अमीन इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूर हो वो जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाए, ज़ईफ़ी के आलम में पाए और उनकी खिदमत करके वो जन्नत में दाखिल ना हो जाए। दो में से एक ही को पा करके अगर वो खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हो तो अल्लाह के नबी वो दूर हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार अहादीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वारिद है रमज़ान मुक़द्दस और रोज़े के फ़ज़ाइल में। हज़रात, ये रोज़ा बड़ी मुक़द्दस इबादत है, महबूब इबादत है। अल्लाह का शुक्र हमें अदा करना चाहिए कि उसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल वसीले से ऐसी मुक़द्दस इबादत हमें अता फ़रमाई है जिस इबादत के ज़रिए से हम अल्लाह की क़ुर्बियत को हासिल कर सकते हैं, रसूल की क़ुर्बियत को हासिल कर सकते हैं, जन्नत के हक़दार बन सकते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी करा सकते हैं। ये ऐसा मुक़द्दस बाबरकत महीना जिसकी सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक अल्लाह की रहमतों की बारिश होती रहती है, अनवार व तजल्लियात की बारिश होती रहती है। दुआए मग़फ़िरत हम अगर करें तो अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल फरमाता है और अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से आवाज़ें आती रहती हैं कि बंदे मोमिन अपनी बख्शिश करा ले, निजात करा ले, अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी करा ले। हज़रात, ऐसा बरकत वाला, रहमत वाला, अज़मत वाला महीना, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कब सांस टूट जाए, रूह परवास कर जाए। इसलिए जितने लम्हात हमें रमज़ान के मुक़द्दस मिले हैं, रोज़े के मिले हैं, हमें चाहिए कि हम इस तमाम वक्तों में ये थोड़े से रमज़ान मुक़द्दस के इस बाबरकत बाअज़मत रहमत वाली साआतों में अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी कर लें और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करा लें। इसलिए कि दुनिया चंद दिन की है, आखिरत में हमें हमेशा रहना है। लिहाजा हर मुसलमान को ये सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए कि मरना है और आखिरत के लिए इंतज़ाम हमें करना है। लिहाजा दुनिया में रह कर के हमें इंतज़ाम कर लेना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें रोज़ा जैसी मुक़द्दस इबादत, महबूब इबादत को अच्छी तरीक़े से अदा करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।